بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میری نظر سے گزری، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ will not change the condition of a people until they change themselves۔ یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر تھا ان کا بہت مشہور، ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، بچپن میں نصابوں میں بھی پڑھا، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اسے محض ایک شعر ہی سمجھ کے پڑھ کے اور بس اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس پہ میری ایک سوچ کا کچھ زاویہ بدلا کہ شعر و شاعری سے نکل کے کچھ ایسا سبجیکٹ اپنایا جائے جس سے کچھ اندر سیٹسفیکشن ہو، سننے والے کو بھی، دیکھنے والے کو بھی۔ خود احتسابی سیلف انالیسس جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ہم اپنی ہر مصیبت، ہر پریشانی دوسرے کے کندھے پہ ڈالتے ہیں کہ میرے مسائل کا جو ذمہ دار ہے وہ میرا ارد گرد میرا حلقہ احباب، میرا سیاستدان، میرا ذخیرہ اندوز، میرا پولیٹیشین، یہ سب لوگ ہیں جو مجھے تباہ کر رہے ہیں، میری جسمانی صحت۔ ہم ان کو قصوروار ٹھہراتے رہے، خود احتسابی کبھی کی نہیں کہ یار میری پارٹیسپیشن کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہر آدمی اس معاشرے کا اپنی ناکامیاں دوسروں پر ڈالتا رہے گا تو پھر کیسا معاشرہ تشکیل پائے گا؟ بہت بگڑا ہوا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اور یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے والے، مجھ سمیت، کہ ناکامیوں کی وجہ یہی لوگ ہیں، میری صحت ہے ٹھیک نہیں رہتی، شاید اس لیے میرے معاشی بدحالی کی وجہ یہ میرا حق لے گیا، فلاں دوست نے مجھ سے یہ کہا جس کی وجہ سے میں ہرٹ ہوا۔ ہم نے بھی معاشرے کو کچھ دینا، ہم نے کیا دیا؟ ہم نے معاشرے کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کہاں نکل گئے؟ اعتدال پسندی کو چھوڑ دیا، قناعت کو چھوڑ دیا۔ تو انہی باتوں سے تو بگاڑ پیدا ہوا۔ انسان کی فطرت یہ رہی ہے کہ وہ جو حاصل ہے اس کی قدر نہیں، جو لا حاصل ہے اس کے پیچھے بھاگتا۔ جب میں نے اپنا انالیسس کیا تو میری عدالت نے خود ہی مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا کہ سب کے ذمہ دار تم ہو، تم مجرم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا وہ سوشلزم پہ تھا، ہم کیپٹلزم پہ لے گئے۔ یہ میسر ہے، مکان میسر ہے، بڑا مکان چاہیے، گاڑی میسر ہے، بڑی گاڑی چاہیے، اتنی دولت ہے اور چاہیے، یہ بھی حاصل ہو جائے، جمع کیے جاؤ، بچا کے رکھو، اتنا دوڑو اس کیپٹلزم کی طرف کے، اور یہ مت سوچو کہ شاید اس کے استعمال کا وقت مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، کہ اس سے پہلے ہی موت مجھے آ کے اپنی باہوں میں لے لے گی اور میں اسی جمع توڑ تفریق میں پڑا رہوں گا۔ اس موضوع پہ ہم اب آگے چل کے بھی بات کریں گے۔ زیادہ بات کرنے سے شاید آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہوں گے،
تو ہم اس کو پارٹ وائز کر لیں گے. تو آج کی اس بات کو ہم اگر پہلے پارٹ کی صورت میں اس کو وائنڈ اپ کریں تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہماری پارٹیسپیشن کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, اندر سے کلیئر ہوں اپنے مائنڈ سے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا جو ہمارا شیوا ہے کہ اس سے جو لینا ہے وہ ہمیں یاد ہے, جو دینا ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. دینے کی بہت سی صورتیں ہیں. اسلام نے بھی جو سوشلزم کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ خیرات دینے کا ایک اصول بنایا تھا جسے ہم فراموش کر بیٹھے ہیں اور روپے پیسے کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں. مجھ جیسا دنیا دار کم عقل آدمی بھی ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑتا رہا. اور اب بھی دوڑ رہا. میرے ساتھ بہت سے دوست اور بھی ہوں گے جو اس کرب میں مبتلا ہوں گے. شاید میری باتوں سے وہ اس کرب سے نکلیں. اسی سبجیکٹ کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. نفسیات, اسلام اور نفسیات, ڈپریشن, انزائٹی, یہ بڑے بڑے نئے جدید الفاظ ہماری زندگی میں شامل کر دیے گئے ہیں اور ڈاکٹروں کی چاندی کر دی گئی ہے کہ ڈپریشن فیز میں ہیں, ہم سیشن کروا رہے ہیں نفسیاتی. تو انہی ساری باتوں پہ آہستہ آہستہ یہ ایک بریفنگ تھی اور اس کو ہم نام آپ خود دے دیجئے گا. بھلے سبسکرائب نہ کریں, لائک نہ کریں, لیکن کامنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے کچھ اس کے بارے میں مزید اسٹڈی کرنے کا موقع ملے اور میں آپ کے دل کی بات کہہ سکوں. تو اس کا عنوان بھی سوچ کے رکھتے ہیں. شاید ابھی تک تو جو میں نے باتیں کی ہیں وہ اس کو ہم خود احتسابی یا سیلف انالیسس کا نام دیتے ہیں. تو اسی کا یہ پارٹ 1 تھا. اگلا پارٹ بھی آپ عنقریب اپنے سکرینز پہ دیکھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.